عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ جو دل کو ضیا جو مقدر کو جلا دے، جو دل کو ضیا جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا۔ سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں، دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا۔ اور آخر میں مقطع مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ جو کلام لکھا اور آپ نے اس پورے کلام کا جو خلاصہ اور جو اپنے لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جانثار صحابی کی بارگاہ کے اندر جو خراج عقیدت پیش کیا، وہ سارے اس مقطعے کے اندر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میرے مددگار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، اگر آپ کا فیضان اور آپ کی نظر کرم ہو تو میرا کام کیسے رک سکتا ہے؟ تو یہ الحمدللہ ہمارے یہ بنیادی عقیدہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اور اس کی بے پناہ عنایتوں کے ساتھ ہمارا آج الحمدللہ، چونکہ آج 20 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم نے آج کے دن کا یہ اہتمام، چونکہ ہمارا درس قرآن ہر اتوار کو بعد نماز عصر منعقد ہوتا ہے، تو آج جو ہے ہم نے ذکر حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنا بھی اور سننا بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو ختم شریف بھی ہوگا، اور پھر آخر میں ہمارے وہ بچے جنہوں نے مسجد کے اندر 10 دن اصلاح نماز کورس کے اندر لگائے، اور ان بچوں نے بڑی محنت کے ساتھ 10 دن کی وہ کلاس بھی اٹینڈ کی، اور پھر 10 دنوں کے بعد بچوں نے پھر اس کا جو ایک ریٹن جو ایک ٹیسٹ بچوں نے دیا، اس کے بعد آج الحمدللہ اس کا جو ایک معاوضہ جو اس کا عوض ہے وہ بچوں کو ہم نے آج اعزازی اسناد کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، جتنے ہمارے نمازی، ہمارے مسجد کی انتظامیہ کابینہ، تمام کی محنتوں کاوشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مقام عطا فرمایا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کا جو لقب ہے وہ ذو النورین، اور جو آپ کو خطاب ملا وہ ہے جامع القرآن، وہ ہے جامع القرآن۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یکم محرم الحرام 24 ہجری میں آپ خلافت کے اس مسند کے اوپر آپ فائز ہوئے۔ 12 سال آپ نے خلافت کے اوپر آپ نے گزارے، اور ٹوٹل جو آپ نے اپنی عمر مبارک گزاری وہ 82 سال ہے۔ آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ کتنی ہے؟ 82 سال۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات اور آپ کے جو فضائل اور مناقب، جیسے ابھی گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر بڑی تفصیلی میں نے عرض کیے تھے، مقصد یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر یہ حصول برکت کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، جنت کے اندر ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رفیق جنت کے اندر، حضور نے فرمایا وہ عثمان غنی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ چلا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے یہ چاروں صحابہ ہیں، اور یہ کتنے عظیم و صحابہ ہیں۔ تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جانو یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جانو یک دل، ابو بکر و عمر عثمان و علی، کہ یہ چاروں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ منظور نظر حضور کے دوست ہیں۔ حضور احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے کر گئے نا، وہ پہاڑ ہلنے لگا، اس کے اوپر کپ کپی آ گئی۔ اللہ کے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے اس پہاڑ احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری
اور ٹھوکر مار کر میں آقا نے فرمایا پہاڑ رک جا، تمہیں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اے پہاڑ تمہیں موجود پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ اب حضور کے ساتھ ساتھ کون کون تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بشارت حضور نے پہلے ہی دے دی تھی کہ میرا عثمان شہید ہوگا۔ اور پھر میں ایک بات یہاں پر عرض کرتا چلوں، اہل سنت و جماعت ہمارا بنیادی جو عقیدہ ہے نہ تو رافضیوں والا ہمارا عقیدہ ہے، نہ خارجیوں والا ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم حقیقی معنی کہ ہم سچے سنی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج کے سوشل میڈیا کے دور کے اندر آج ہمارے سنی وہ ان رافضیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی عجیب و غریب باتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، عثمان غنی کے نکاح میں حضور کی 2 لخت جگر، ٹھیک ہے، اور آپ کو ذوالنورین بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی اہلیہ محترمہ کا وصال ہوا نا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رو رہے تھے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ عرض کہ حضور وہ جو میرا اور آپ کے ساتھ نسبی رشتہ تھا، وہ جو نسبی رشتہ تھا کہ میں آپ کا داماد تھا، آپ کی بیٹی میرے نکاح کے اندر تھی، آقا اب وہ رشتہ میرا ختم ہو گیا اور میں اس عظیم رشتے سے میں محروم ہو چکا ہوں۔ ابھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھے تو جبریل حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ جبریل نے آ کے کہا آقا اللہ کی طرف سلام، اور دوسرا فرمایا کہ جو دوسری آپ کی بیٹی ہے اللہ فرماتا ہے اس کا نکاح عثمان سے کر دیں۔ اللہ کے محبوب دو جہاں حضرت ام کلثوم دوسری جو آپ کی صاحبزادی، پہلے ام رقیہ کا نکاح ہوا، ام کلثوم کا پھر نکاح جناب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ اور پھر جب آپ کا بھی وصال ہو گیا، حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گئیں اللہ کے محبوب کے بعد۔ اس کے بعد پھر چونکہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، ان کے نکاح مولا علی سے ہو چکا تھا، پیچھے کوئی بیٹی نہیں تھی، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان، اگر ایک روایت کے اندر آتا ہے میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی، اگر یکے بعد دیگرے فوت ہوتی جاتی، عثمان میں ان کا نکاح تیرے ساتھ کرتا رہتا۔ اتنے منظور نظر یہ عثمان غنی ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ جزوی فضیلت آپ کی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول جتنے بھی آئے، ان میں سے کسی کی بیٹی، کسی ایک کے نکاح کے اندر 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ یہ واحد سیدنا عثمان غنی ہیں، اللہ کے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح کے اندر آئیں۔ یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے صحابہ میں کہ جو کسی اور صحابی کو نہیں نصیب ہوئی۔ اور پھر دوسری آپ کی جزوی فضیلت، اور یہ جو جزوی فضیلت ہوتی ہے نا، جزوی فضیلت کے اعتبار سے یہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیں، جزوی فضیلت جو ہوتی ہے یہ تمام صحابہ کے اندر ہے، اور اس جزوی فضیلت کے اعتبار سے وہ صحابی کسی ایک خاصیت کی وجہ سے باقی تمام صحابہ سے افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جزوی فضیلت ہے، کلی فضیلت نہیں ہوتی۔ کلی فضیلت تمام صحابہ میں جس کو نصیب ہے، تمام صحابہ میں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فاروق اعظم ہے، اس کے بعد پھر اس کے بعد عثمان غنی، پھر اس کے بعد مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ابھی 18 ذی الحج کا دن گزرا، ٹھیک ہے نا، جس دن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی پوسٹیں لگائی ہوئی تھی کہ یہ دن جو ہے وہ عید غدیر کا دن ہے، عید غدیر کا دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ کے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کا ہاتھ بلند فرما کے حضور نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات عقیدے کی اور میں بنیاد میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اب شیعوں والا عقیدہ نہیں ہم نے رکھنا، جو آج کل رافضیوں والا عقیدہ ہمارے اندر آ رہا ہے وہ کیا؟ آج ہمارے اہل سنت کے اندر بھی ایسے بندے، ایسے نوجوان جو بولے بالے، وہ بھی ان کی پوسٹیں اور ان کے ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور ان کو پھر شیئر کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ان کے اندر رکھنی چاہیے۔ اگر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حقیقت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اور سنی بھی اس کو مانتے ہیں، بلکہ سنی ہی تو اس کو مانتے ہیں، اور مانتا کون ہے اس کو؟ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں پر میں ایک آپ کو بات بتا دوں، اہل تشیعوں نے بھی یہ بات کہی اور یہ کفر یا عقیدہ ہے۔ اہل تشیعوں کے سٹیج کے اوپر باقاعدہ یہ بات کی کہ انہوں نے کہا جی حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب حضور تو 1,24,000 کم و بیش سب نبیوں کے مولا ہوئے،
جب نبیوں کے حضور مولا ہوئے تو پھر علی ان نبیوں کے بھی مولا ہوئے، تو یہ کفر ہے۔ علی نبیوں کے مولا نہیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ نبیوں کے اندر اور صحابہ، کوئی صحابی نبی کے برابر ہو سکتا نہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ تو نبی ہیں نہ نبیوں کے برابر ہیں، اور اگر کوئی بندہ اس حدیث پاک کی روشنی میں یا اس کے عوض کے اندر کہتا ہے کہ مولا علی المرتضیٰ تو تمام نبیوں کے مولا ہیں، تو یہ کفر ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاویٰ رضویہ کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو صحابی کو نبی کے برابر سمجھتا ہے یا صحابی سے افضل سمجھتا ہے، فرمایا وہ دارا اسلام سے خارج ہے، کیونکہ صحابی کو نبی کے برابر نہیں ماننا اور نہ ہی صحابی کو نبی سے افضل ماننا ہے۔ جو صحابی کو نبی سے افضل مانتا ہے وہ تو پھر دارا اسلام سے گیا۔ اب جو حضرت مولا علی کو نبیوں سے افضل مانے تو پھر عقیدہ تو وہی ہو گیا نا، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ بندہ پھر مسلمان نہ رہا۔ سمجھ آ رہی؟ دوسرا مسئلہ جہاں لفظ مولا کا مسئلہ ہے، حضور نے مولا علی المرتضیٰ کے بارے میں بھی فرمایا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی فرمایا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اور بھی کافی صحابہ کے بارے میں بھی یہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت غالب بن زید کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا زید بھی اس کا مولا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو ان فضیلتیں جو خاصیتیں ہیں، اب ان فضیلتوں کو اگر لے کر کوئی بندہ صحابہ کو نعوذ باللہ نبیوں سے افضل قرار دے دے یا نبیوں سے زیادہ ان کو فضیلت دے دے تو وہ بندہ گمراہ ہے، وہ بے دین ہے، پھر وہ دارا اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین آپ کا مقام و رتبہ کتنا ہے؟ آپ شہید ہیں، مظلوم مدینہ، کہ آپ کو کتنا مظلوم کر کے شہید کیا گیا۔ 40 دن حضرت عثمان غنی پر پانی بند ہوا۔ کتنا دن؟ 40 دن آپ کے اوپر پانی بند۔ حضرت امام علی مقام کے اوپر 10 دن پانی بند ہوا، یا 7 دن یا 3 دن، مختلف روایات آتی ہیں۔ امام علی مقام پر 3 دن پانی بند ہوا، ان کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ شہدائے کربلا کی جو عظمت جو شان ہے وہ بہت بلند ہے۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن آپ کے اوپر پانی بند ہوا۔ جب آپ کے گھر کا محاصرہ، نہ کوئی گھر کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کی دی جا رہی ہے، آپ چھت کے اوپر چڑھ کر آپ نے لوگوں سے کہا، لوگوں مجھے جانتے نہیں ہو، میں وہ عثمان ہوں کہ مدینہ عالیہ کے اندر پانی تمہارے لیے پینے کے لیے نہیں تھا، وہ بیر روما میں نے خریدا تھا یہودی کے ہاتھ پیسے دے کر، اور پھر اس کا پانی میں نے عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، میرے اس احسان کو یاد کرو، جب مدینے میں قحط تھا، وہ میرے غلے سے بھرے 1000 اونٹ جو ملک شام سے واپس آئے، مدینہ کے سب لوگوں کو وہ اناج کس نے دیا تھا؟ وہ میں نے دیا تھا۔ آج میرے اوپر تم نے ہر چیز کھانا پینا بند کر دیا۔ اور پھر جب حضرت مولا علی المرتضیٰ نے آ کر کہا کہ حضور اگر اجازت دے تو ہم ان کے خلاف جنگ کریں، تو حضرت عثمان غنی نے آپ نے فرمایا نہیں، یہ حضور کا شہر مدینہ ہے، اور اس کا تقدس، اس کا ادب یہ ہے کہ اس شہر کے اندر میں خون نہیں گرانا چاہتا، اس شہر کے اندر میں خون نہیں گرانا چاہتا۔ اور جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے باقاعدہ مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ میں جنگ کا قائل نہیں ہوں، میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اور جب آپ کا محاصرہ ہوا، اتنا شدید حالات تھے، آخری وقت میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو حضرت عثمان غنی کے دروازے کے اوپر بطور سیکورٹی آپ کو منتخب فرمایا کہ آپ دونوں میرے شہزادے عثمان غنی کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور ان کا خیال تم نے رکھنا ہے۔ اب یہاں سے جو اگلا اختلافی جو مسئلہ شروع ہوتا ہے، اب یہاں پر تاریخ اور ہسٹری کے اندر جو مسائل یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں وہ اسلام سے ہٹ کر بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ملاوٹ بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر بعد مورخین نے پھر آگے جو باتیں لکھی من گھڑت، انہوں نے کہا نعوذ باللہ معاذ اللہ عثمان غنی کو صحابہ نے ہی شہید کیا، صحابہ کے آپس میں اختلافات تھے، فلاں صحابی آیا اس نے آ کے شہید کیا، اس نے عثمان غنی کے ساتھ، حالانکہ اس کے اندر البدایہ والنہایہ حضرت امام فخر الدین رازی اور اس کے علاوہ بے شمار کتب ہیں جن کے اندر ان فقہا نے لکھا، وہ فقہا کہ جن کی کتاب جب پڑھتے تھے نا، جب حدیث کا مطالعہ کرتے تھے تو ان کا انداز یہ ہوتا تھا کہ اگر کتاب کے اندر کسی جگہ کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ مراقبہ کرتے تھے اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی اس مشکل کو حل کروا لیتے تھے۔ ان بزرگان دین نے لکھا، تو پھر اگر ان کی بات کو جھٹلائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ پھر ان کو ماننے والا نہیں۔
اور پھر یہاں پر ہمارے جو علماء کا موقف ہے وہ یہی تھا کہ وہ مصر کے بلوائی اور مصر کے وہ باغی لوگ تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور شہید کرنے کے بعد جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، 18 ذی الحج کا دن جمعے کا دن تھا، قرآن پاک عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، قرآن پاک کا پہلا پارہ اور پہلے پارے کا آخری رکوع اور آخری صفحہ اور آخری آیات آپ پڑھ رہے تھے، تو جب آپ کے اوپر حملہ کیا تو آپ کی بیوی نے جب روکا نا، حضرت نائلہ نے، ان کی انگلیاں کٹ گئیں، پھر آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا گیا، پھر جب آپ کے اوپر وار کیا تو آپ کے جسم سے خون کا فوارہ جو نکلا نا وہ سیدھا قرآن پاک کے اوپر جا کے گرا، قرآن پاک کے اوپر گرا۔ اب یہ اس بات کی نشاندہی ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا شہید جب شہید ہوتا ہے نا مسلمان، فرمایا جس حالت میں شہید ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو اسی حالت میں اٹھاتا ہے۔ عثمان غنی تو وہ جامع القرآن ناشر القرآن ہے، قرآن پڑھتے شہید ہوئے اور جب قبر سے اٹھیں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے قبر سے اٹھیں گے، اور پھر ان کے اوپر قرآن کے اوپر جو وہ آپ کے خون کے نشانات تھے تو وہ قرآن بھی بول کے گواہی دے گا، اللہ عثمان تو وہ ہے جو تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو جن کے حق میں قرآن گواہی دے گا تو پھر آپ خود لگائیں، اگر ان کی ذات کے بارے میں کوئی برا بلا ان کو کہے، وہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھے۔ اور آخر کے اندر اللہ کے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، علماء نے اس کو باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، جب وہ جنازہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا نا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب وہ جنازہ پڑھانے کے لیے جب حضور آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بندہ جس کا جنازہ حضور کے لیے اور حضور کو کہا گیا کہ حضور آپ جنازہ پڑھائیں، حضور نے فرمایا پہلے اس کا چہرہ دکھاؤ مجھے، اس کا پہلے چہرہ دکھاؤ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے سے پہلے چہرہ دیکھ لیا کرو کہ بندہ ہے کون، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے محبوب نے جب اس کا چہرہ دیکھا نا، آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پوچھا حضور کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، جو میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، میرے عثمان کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کیونکہ یہ میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ نے جنازہ نہیں اس کا پڑھایا۔ اور بعض مورخین نے لکھا کتابوں کے اندر کہ یہ اصل ہے اور یہ ہمارے عقیدے کے اندر بات ہے کہ جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو صحابہ کا بے ادب ہو، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، جو پڑھے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہ متفقہ طور پر فقہاء کا یہ فتویٰ ہے کہ جس نے صحابہ کے بے ادب کا، جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جو صحابہ کرام کے متعلق نازیبہ عقیدہ رکھتا ہے، اگر اس کے جنازے میں کوئی سنی چلا گیا تو فرمایا اگر تو چلا گیا بھول، پھر آگے علماء نے ایک اور چیز بیان کی ہے، اگر تو بھول کے چلا گیا ہے تو وہ توبہ کرے اور تجدید نکاح بھی کرے اور کلمہ بھی پڑھے، اور جو بندہ جان بوجھ کے گیا وہ تو پھر سیدھا سیدھا ہی کافر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے یہ مسئلہ ذہن نشین کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کہ جو صحابہ کا بے ادب یا گستاخ ہے، اگر اس کے جنازے میں کوئی چلا گیا تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، تو یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ آج لوگ تو بڑا امن کا درس دیتے ہیں، نہیں جی ٹھیک ہے جی ہم اتحاد امت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جو حضور کے صحابہ کا بے ادب ہو، جو حضور کے اہل بیت کا بے ادب ہو، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، ہماری کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ہماری کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، نہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بن سکتا ہے۔ تعلق اسی کے ساتھ ہوگا جو صحابہ کا وفادار ہے، جو حضور کی اہل بیت کا وفادار ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، اللہ اکبر، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا عثمان وہ ہے، فرمایا عثمان غنی کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، عثمان غنی کی ایک دعا سے 70,000 وہ لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، کن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی، 70,000 وہ لوگ، عثمان غنی ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اس دعا کے صدقے ان 70,000 لوگوں کو اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرما دے۔ تو جن کی ایک دعا کا یہ عالم ہے تو پھر ان کا اپنا مقام کتنا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں ایسے اکابرین امت کی، اللہ کے محبوب کے وہ عظیم مجاہد اور یہ وہ داماد رسول ہیں کہ جن کا مقام اور جن کی
عظمت نہ تو تولی جا سکتی ہے، جن کا مقام نہ ماپا جا سکتا ہے، ان کی منزلیں اور ان کی رفعتیں اللہ نے روز ازل سے ہی بلند فرما دی۔ ان کے مقام اور رتبے میں جو بندہ شک کرتا ہے وہ بندہ پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ایسے حضور کے تمام صحابہ میں جس کا بھی دین ایام آئے، ہمیں گھروں کے اندر اہتمام کر کے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا عثمان غنی کون ہے، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کون ہے، فاروق اعظم جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کون ہے، ان کا تعارف، ان کی یہ باتیں ہمیں بچوں کو بتانی چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کے علم کے اندر یہ بات ہو کہ ہم حضور کے تمام صحابہ کو مانتے ہیں، اور میرے محبوب کے صحابہ کو جو برا بلا کہتا ہے پھر وہ بندہ مسلمان رہ سکتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صدقے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرمائے۔ ہم سب کے جو عزیز و اقارب جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ عثمان غنی کا صدقہ سب کی کامل بخشش فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کے جمیع سارے صحابہ، حضور کے سارے یاروں کی محبت، عقیدت اور ان کا احترام اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ اب آخر میں ہمارے وہ بچے جنہوں نے جو ہے نا وہ یہ اصلاح نماز کورس